کہتے ہیں کہ ایک بستی میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کے 7 بیٹے تھے جو کھیتی باڑی میں اس کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ جب کسان کا آخری وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میرے بیٹو، اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ تم خوش نصیب ہو کہ میں کسی قسم کا قرض تمہارے سر پر چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ تم 7 بھائی ہو، میرے کھیت اور باغ آپس میں برابر برابر تقسیم کر لینا۔ میرے پاس 14 بیل ہیں، تم 2 بیل آپس میں بانٹ لینا۔ اس کے علاوہ میرے پاس 82 گائیں ہیں۔ انہیں اس طرح تقسیم کرنا کہ پہلے بیٹے کو 14واں حصہ، دوسرے کو 7واں حصہ، تیسرے کو 12واں حصہ، چوتھے کو 4تھا حصہ، 5ویں کو 1/3 حصہ، چھٹے کو 28واں حصہ ملے، اور 7ویں بیٹے کو صرف 5 گائیں دے دینا۔ جلد بازی نہ کرنا اور نہ آپس میں جھگڑا کرنا۔ میری ساری جائیداد میری وصیت کے مطابق تقسیم کرنا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میری روح تم سے کبھی خوش نہ ہوگی۔ یہ وصیت کرنے کے بعد اسی رات بوڑھا کسان وفات پا گیا۔ جب اس کے بیٹے کفن دفن سے فارغ ہوئے تو انہوں نے باپ کی جائیداد تقسیم کرنی چاہی۔ کھیت، باغ اور بیل تو انہوں نے آسانی سے تقسیم کر لیے، لیکن 82 گائیں تقسیم نہ کر سکے، کیونکہ 82 نہ 14 پر پوری تقسیم ہوتی تھیں، نہ 7، 12، 4، 3 اور نہ 28 پر۔ وہ کئی دن تک اس مسئلے پر غور کرتے رہے، مگر کوئی حل نہ نکلا۔ آخرکار وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور اپنا معاملہ پیش کیا۔ بادشاہ اپنی دانائی اور عقل مندی کے لیے مشہور تھا۔ اس نے ساری بات سننے کے بعد حکم دیا کہ تمام 82 گائیں دربار میں لائی جائیں۔ جب گائیں حاضر کی گئیں تو بادشاہ نے شاہی مویشی خانے سے اپنی 2 گائیں منگوا کر ان میں شامل کر دیں۔ اس طرح گائیں 82 سے بڑھ کر 84 ہو گئیں۔ پھر اس نے تقسیم شروع کی۔ پہلے بیٹے کو 14واں حصہ یعنی 6 گائیں دے، دوسرے بیٹے کو 7واں حصہ یعنی 12 گائیں دے، تیسرے بیٹے کو 12واں حصہ یعنی 7 گائیں دے، چوتھے بیٹے کو 4تھا حصہ یعنی 21 گائیں دے، 5ویں بیٹے کو 1/3 حصہ یعنی 28 گائیں دے، چھٹے بیٹے کو 28واں حصہ یعنی 3 گائیں دے۔ اس طرح پہلے 6 بیٹوں کو مجموعی طور پر 77 گائیں مل گئیں اور 7 گائیں باقی رہ گئیں۔ وصیت کے مطابق 7ویں بیٹے کو 5 گائیں دے دی گئیں۔ اب 2 گائیں بچ گئیں جنہیں بادشاہ نے واپس شاہی مویشی خانے میں بھجوا دیا۔ اس طرح بادشاہ کی دانائی سے گائیں اس انداز میں تقسیم ہو گئیں کہ نہ کسی بیٹے کو